السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے معزز اولیاء طلباء، یعنی میری مراد مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول کے طلباء و طالبات کے سرپرستوں کی طرف میں مخاطب ہوں۔ آج ایک مخصوص مقصد کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے رجوع ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول سن 1996 سے مصطفیٰ نگر میں اسی مقام پہ، اسی عمارت میں الحمدللہ میں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس تعلیمی ادارے کو ایک چھوٹے سے مکتب کی شکل میں، ایک چھوٹے سے عہدے کی شکل میں اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کا عظیم احسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً 27 اور 28 سال کا یہ ادارے کا تعلیمی سلسلہ جاری ہے، آج تک اللہ نے اپنے فضل سے جاری و ساری رکھا ہے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے میں قوی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ روز قیامت تک اس ادارے کے فیضان کو جاری و ساری رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ دراصل سرپرست حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ادارے میں قیام کے روز اول سے ہی قرآن کریم کی تعلیم اور احادیث کی تعلیم، قرآن کی تجوید کی تعلیم اور اردو دینیات وغیرہ پڑھاتے تھے۔ گزشتہ چند سال قبل میں نے محسوس کیا کہ موجودہ دور میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم وقت کا اہم تقاضا ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی کے پیش نظر الحمدللہ میں نے عصری تعلیم کو اس ادارے میں نصاب میں شامل کرنے کا عزم کیا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے آپ سبھی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس سلسلے کو پروان چڑھایا، اور آج یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے ادارے میں الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہے، انگلش میڈیم سے یہ نظام چل رہا ہے، یہ نصاب کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ جس حیثیت سے ہو، عموماً یہ ہوتا کہ مدارس دینیاں ہیں، ان مدارس کو ملت اسلامیہ اس نظریے سے دیکھتی ہے کہ یہ مدارس دینیہ میں بس ہے کہ قرآن پڑھاتے ہیں اور کلمے دعائیں وغیرہ سکھاتے ہیں، تو ایک محدود اور ایک چھوٹی نظر سے مدارس دینیہ کو دیکھا جاتا، اور ایک اقارت کی نظر سے بنسبت اس کے کہ عصری علوم کے مدارس ہیں، انگلش میڈیم کے ادارے ہیں، ان کو بہت ہی باوقار سمجھا جاتا، بہت تعظیم اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، وہاں کے اسٹاف کو بھی بہت عزت دی جاتی اور بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اور ان کو بہت ہی سراہایا جاتا، ان کی عمارتوں کو بھی سراہایا جاتا، وہاں کے معلمین و معلمات اور وہاں کی انتظامیہ کو بھی سراہایا جاتا۔ مگر یہ ہے کہ
دینی مدارس جو کہ دنیا کے اندر اسلامی انقلاب لانے کے لیے، قرآن اور حدیث کو عام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کو اور دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور جو ہے مدارس دینیہ کا قیام کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو عام کرنا۔ ہم مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہیں، چند ہی دن کی ہماری زندگی ہے، ایک نہ ایک دن اپنے حقیقی رب سے جا کے ملنا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر بشر کو جو ہے دنیا سے جانا ہے۔ یہ چیز کو ہم جو ہے نا بھول چکے ہیں کہ دینی تعلیم کا حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے اور دنیاوی علوم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اصل جو علم کی جو ہے بنیاد ہے وہ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ دنیاوی جو علوم ہیں، جو انگلش میڈیم جس کو کہا جاتا ہے، لوگ جو ہے 10ویں جماعت تک پڑھتے ہیں، 10th پاس کرتے ہیں، انٹر پاس کرتے ہیں، ڈگری پاس کرتے ہیں، اور بڑے گریجویشن کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈپلومہ کرتے ہیں، اور جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے ماسٹرز کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، بڑے پروفیسرز بنتے ہیں، لیکچررز بنتے ہیں، اور سائنسدان بنتے ہیں، جو کچھ بھی بنتے ہیں۔ ہنر کے اعتبار سے دنیاوی علوم کو ہنر کا درجہ دیا گیا ہے، مگر علم کا درجہ جس کو ملا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اور اللہ کے کلام کو جو ہے علم کی حیثیت ہے حاصل ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، پہلے ہمارے مقصد کو سمجھو کہ ہمارے نسلوں کو ہم ایک دینی ادارے میں اگر بھیج رہے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں بھیج رہے ہیں، سب سے پہلے آپ لوگ سجدے میں رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا احسان عظیم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تو نے احسان کیا ہمارے اوپر کہ ہمارے نسلوں کو تیرے فضل کے ساتھ تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو اپنے مقدس کلام کو اتارا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے تو نے ہمارے نسلوں کو انتخاب کیا ہے۔ تیرا کیسا فضل ہے، تیرا کیسا احسان ہے، یہ شکر ادا کریے اپنے رب کا، اور ساتھ ساتھ درود و سلام بھیجیے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت کے اوپر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے انشاءاللہ تعالی رحمت ہے۔ آقا کی ذات اقدس پر جو اللہ نے جو کلام کو اتارا ہے، اور اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جو دنیا میں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فضیلت جو سنائے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن، یعنی قرآن کریم کے تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے والے سے اس پوری کائنات میں کوئی افضل اور مقدم اور جو ہے نا مقدس ہستی اور شخصیت ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے سے افضل۔ یہاں تک کہ سائنسدان اگر بڑے میزائل کو بناتا ہوگا اور اس ملک سے لے کے اس ملک تک پہنچانے کا اور اس جو نا میزائل کو داغنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، مگر قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے والے کے اوپر مقدم نہیں ہو سکتا، اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ اعزاز اس کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخشا ہے، تو ہم کو یہ اعزاز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے قرآن کریم کی تعلیم کو اور جو ہے نا مطلب یہ مقصد حیات بنانے کی ضرورت ہے، زندگی کا مقصد بنانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے سب سے پہلے اس قرآن کریم کو جب اتارا ہے تو سب سے پہلی جو آیت اللہ نے جو آیت کو اتارا ہے، سورہ علق کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ کے نام سے جو ہے نا پڑھنے کا حکم دیا ہے، علم یعنی قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو علم کی یعنی تعلیم کی اہمیت اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے کہ پڑھنا، یعنی پہلی جو آیت اتری ہے تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، علم سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اس سے انسان بافہم بنتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، دنیاوی اور دینی جو ہے فہم اس کے پاس آتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی یعنی اس میں سوجھ بوجھ آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوئی فیصلہ لے پاتا ہے کہ حلال اور حرام، صحیح اور غلط، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، اور جو ہے نا دین سیکھنا، انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، جانوروں کے ساتھ، دیگر مخلوق کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا، یہ سب علم سیکھنے کے بعد ہی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ تو دین کا جو علم ہے وہ علم ہے، دنیاوی جو علم ہے وہ ہنر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے طلباء کے سرپرست، میں آپ سے بہت ہی درد کے ساتھ مخاطب ہوں
کہ آپ حضرات بہت سارے طلباء کے سرپرستوں سے یہ مجھے سننے کو ملا ہے کہ مول صاحب ہمارے اندر اگر جو ہے پڑھانے کی اگر استطاعت ہوتی اور گنجائش ہوتی تو ہم کسی بڑے اسکول میں لے کے جا کے ڈالتے تھے، ایک چھوٹے سے آپ کے ادارے میں لا کے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، بہت مجبوری کی حالت میں ہم لوگ آپ کے مدرسے میں لا کے ڈالے ہیں، ایک چھوٹے سے اسکول میں لا کے ڈالے ہیں۔ حضرات یہ آپ جو بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، یہ ادارہ کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر جو ہے نا سب سے بڑا جو ادارہ ہے، ورلڈ کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے وہ اصحاب صفا کا چبوترا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پچھلے حصے میں جو چبوترا ہے اس کو بولتے ہیں اصحاب صفا کا چبوترا ہے۔ اس زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ جو اسلام قبول کرتے تھے اسی چبوترے پہ بیٹھ کے علم دین حاصل کرتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے، دین سیکھتے تھے اور صحابہ کو سکھاتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم سیکھنے کی جگہ چھوٹی یا بڑی عمارت سے جو نا ادارے کی پہچان، اس کی شناخت نہیں ہوتی، اس کے علم کے ذریعے سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو بچے ہمارے ادارے میں اس وقت زیر تعلیم ہیں اس کے چند جو ہے کمزوریاں ہیں، میں آپ حضرات کی خدمت میں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو طلبہ مقررہ وقت پہ مدرسے کی اور اسکول کی جو ٹائمنگ ہے اس کی پابندی جو ہے نا نہیں کرتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لباس کو صاف ستھرا رکھ کے جو ہے ادارے کو نہیں آتے۔ ہاں، دانتوں میں گندگی ہے، ناخن بڑے بڑے کر کے جو ہے بھیجتے ہیں بچوں کو، اور جو ہے نا شملہ گندا ہوتا، لباس گندا ہوتا، بچوں میں جو ہے نا صاف صفائی نہیں ہوتی، اسی حالت میں بھیج دیتے، کبھی کھانا کھائے کبھی نہیں کھائے، بھوک کی حالت میں بچے جو ہے نا مدرسے کو آ جاتے، وہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے۔ صبح ناشتہ کر کے نہیں بھیجتے اور جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا صبح مقررہ وقت پہ نہیں بھیجتے، اور ساتھ ہی ساتھ ہوم ورک میں جو ہے نا بڑی خامی اور جو ہے کمزوریاں پائی جاتی ہیں، وہ ورک بھی پورا کر کے نہیں آتے۔ جو مدرسے میں رہتے ہوئے بچے جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں، جتنا سبق یاد کر رہے ہیں، وہ پھر آگے یہیں یاد کر کے یہیں مول صاحب کے سامنے سناتے۔ پھر کسی جو ہے غلطی کی وجہ سے اگر اساتذہ تنبیہ کرتے ہیں، بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان پہ سختی برتتے ہیں، پھر سرپرست اعتراض کرتے ہیں کہ مول صاحب ہمارے بچوں پہ سختی کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ نہیں پڑھنے پہ اعتراض کرتے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا مطلب بہت پیچھے ہو گیا ہے، آگے نہیں جا رہا، کچھ بھی نہیں، اور بہت 1 سال ہو گیا وہ قاعدہ تکمیل نہیں کرا، ناظرہ قرآن میں آگے نہیں آیا، اور یہ تجویدی کمزوریاں یہیں ایسے ہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے مطلب یہ ہے کہ پابندی کی غلطی، دوسرا سبق یاد کرنے کی غلطی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے بچے جو مدرسے میں قرآن کھولتے تو پھر مدرسے میں ہی آ کے کھولتے، جو یاد کرنا ہے یہیں کرتے، گھر جا کے جو ہے ٹی وی اور موبائل میں مصروف ہو جاتے، گلیوں میں کھیلنے میں مصروف ہو جاتے، اور اپنے جو ہے نا قیمتی وقت کو جو ہے برباد کر دیتے۔ ہاں، فضولیات میں جو ہے نا اپنے وقت کو برباد کر کے پھر روتے رہتے۔ تو میرے بھائی، ان بچوں کے وقت کو جو ہے قیمتی بنائیے، ان بچوں پہ راست نظر رکھیے، یہ بچے بہت انمول ہے، دنیا میں آپ کے لیے راحت کا سامان بننے والے ہیں، انشاءاللہ روز محشر میں آپ کی بخشش کا ذریعہ بننے والے ہیں، اور آپ کی نسلوں کی بخشش کرانے کے ذریعہ بننے والے ہیں۔ آنے والی نسلوں کے اندر دین کو منتقل کرنے والے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے والے یہ بچے جو ہے نا، ان کی بہت ہی قدر کرتے ہوئے، ان کے علم کی، ان کی جو ہے نا مطلب تعلیم کی قدر کرتے ہوئے ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیے، اور اللہ کا فضل مانیے، اللہ کا شکر ادا کریے۔ اللہ نے ایک ہی چھت کے تلے آپ لوگوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع عنایت کیا ہے۔ تو اس ادارے کی قدر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو مقررہ وقت پہ پہنچائیے ادارے کو، اور پورا وقت جو ہے ذمہ داری سے مدرسے میں وقت دینے کے لیے بچوں کو تیار کریے، اور ان بچوں کو سمجھائیے کہ بیٹے دنیاوی جو تعلیم ہے وہ ایک ہنر کی حیثیت سے آپ حاصل کرو، تاکہ جو ہے حلال روٹی کے ذریعے اپنے گزر بسر کر سکے۔ قرآن کی تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ اللہ نے ہم کو خیر امت بنایا، تو ہم علم دین سیکھیں گے اور نسلوں کو علم دین سکھائیں گے، دین کی اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا تعلیم ہے اس کو عام کریں گے، اور ہم سب کے لیے ماضی کے ہمارے خاندان کے گزرے ہوئے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ سب سے پہلے خوش نصیب ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی سرپرستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بہت بڑے نصیب والے ہیں۔ جو بڑے بڑے جو ہے نا انٹرنیشنل اسکولز میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، وہ طالبات ہیں،
وہ آپ کے بچوں کے سامنے کوئی اہمیت، کوئی حقیقت، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الحمدللہ اس غریب چٹائی کے اوپر بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے جو بچے ہیں وہ بڑے بڑے جو ہے نا انٹرنیشنل اسکولس میں پڑھنے والے، بڑے اداروں میں پڑھنے والے بچوں سے بہت بڑے افضل ہیں، اس لیے ان کا جو علم ہے قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بچے بہت خوش نصیب ہیں، اس سے زیادہ ان کے اپنے سرپرست خوش نصیب ہیں۔ یہ بچے کل کے دن آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے اور انشاءاللہ آپ کے بڑھاپے میں خدمت کریں گے، آپ کی تعظیم کریں گے، آپ کی قدر کریں گے، آپ کی عزت کریں گے اور بہترین آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے ضعیف عمر میں، اور آپ کے ساتھ ہر وقت صلہ رحمی کریں گے اور اپنے گھروں میں رکھتے ہوئے آپ کی بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں گے۔ ورنہ آج سینکڑوں بیت المعمرین جو ہے نا، یعنی جو انگلش میں اس کو اولڈ ایج ہومز جس کو کہا جاتا ہے، ایسے سینکڑوں ادارے آج کھل گئے ہیں۔ بچوں میں بہترین ماڈرن ایجوکیشن دلانے کی وجہ سے بچے اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں کہ اپنے والدین کو لے کے جا کے یہ جو ہے اولڈ ایج ہومز میں لے کے جا کے ڈال رہے ہیں کہ ہمارے والدین اب ضعیف ہو چکے ہیں، ان کی خدمت ہم سے اب ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ضعیفی کی وجہ سے وہ کچھ تو کچھ بولتے رہتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ہم کو نصیحتیں کرتے ہیں اور کام وغیرہ لگتا ہے اور ان کی جو ہے نا خدمت کرنا پڑتا ہے، ان کو نلانا دھلانا پڑتا ہے اور ان کو کھلانا پلانا پڑتا ہے، ان کو کپڑے وغیرہ بدلنا پڑتا ہے، ہر وقت ان کی جو ہے نا جو بھی مطلب سختیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم کو یہ ہو نہیں سکتا، ہماری عورتیں ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو لہٰذا آسان طریقہ یہی ہے کہ ان کو لے کے جا کے کسی اولڈ ایج ہوم میں لے کے جا کے چھوڑ دیا جائے تاکہ جو ہے ان کی جو ہے خدمت سے بچ جائے اور ان کی جو ہے نا جو بھی سختیاں ہیں اس سے نجات مل جائے اور ان کی خدمت سے ہم جو ہے نجات پالیں۔ تو میرے بھائی یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ بچے جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، دونوں علوم حاصل کرنے والے بچے انشاءاللہ آپ کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ کی خوب تعظیم کریں گے، آپ کے ہاتھ پیر دبائیں گے، آپ کے لباس کو بھی بدلیں گے اور ہر وقت شفقت بھری نظر سے آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ کی قدر کرتے ہوئے اور آپ کی تعظیم کے ساتھ چلیں گے، آپ سے آگے بڑھ کے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیں گے، آپ کی رائے کے ساتھ آپ کے فیصلے کو، آپ کے ارادے کو اور آپ کے عزم کو مقدم رکھیں گے اور آپ کے تابع ہو کے جس طرح سے بچپن میں شفقت کے ساتھ آپ کی چلے ہیں، انشاءاللہ آپ کے تا حیات آپ کے بچے آپ کے فرما برداری کے ساتھ چلیں گے۔ عورت بچیاں سسرال میں جائیں گے، آپ کے خاندان کا نام روشن کریں گے اور آپ کی جو ہے نا مقام اور مرتبے کو ہمیشہ اپنے دلوں میں لے کے چلیں گے اور سسرال میں ساس سسرے کے ساتھ بھی عزت کریں گے، ان کی بھی خدمت کریں گے، ان کی نسلوں میں ان خاندانوں میں بھی اسلام کی اور دین اور اسلام کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے خاندان کا نام روشن کرنے والے بنیں گے اور نسلوں میں بہترین اخلاقیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو عام کریں گے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کے قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنی نسبت کو وابستہ رکھیں گے اور خوب جو ہے آپ سب کے لیے ہر لمحہ ہر عمل کے ذریعے سے آپ کو اجر پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک آپ لوگ باحیات ہیں آپ کی خوب خدمت کریں گے، جس دن بھی ہم سب کو دنیا سے ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے، شفقت کے ساتھ ہمارے کو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ جیسے ہم دنیا سے جائیں گے ہم کو غسل بھی وہی لوگ دیں گے انشاءاللہ تعالی، ہمارے بچیاں ہماری ماں بہنوں کو غسل دے گی اور ہمارے بیٹے انشاءاللہ ہمارے مردانے میں جو کوئی بھی انتقال کر جائیں گے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو غسل بھی دیں گے، ہمارا جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے، خوب قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہماری مغفرت کا سامان کریں گے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک بات آپ نوٹ کریے، اگر بچے کو آپ جو ہے نا بہت بڑا پروفیسر بنا رہے ہیں، لیکچرر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، مگر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ خدا را کہ کیا یہ وہ ڈگری آپ کے قبروں میں یا آپ کے کام میں آنے والی ہے؟
کیا آپ کی نسلوں کی جو ہے نا قبروں میں کام میں آنے والی ہے؟ کیا آپ کی بخشش کے لیے یہ ڈگری آپ کی جو ہے نا نجات کا کوئی ذریعہ بن سکتی ہے؟ کیا ہماری نسلوں کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے؟ نہ خود کے لیے بن سکتی ہے، نہ ہماری نسلوں کے لیے بن سکتی ہے۔ ایک ABCD سے لے کے Z تک آپ 1000 مرتبہ بھی اگر تسبیح اگر جو ہے نا آپ پڑھتے رہیں گے وہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتا، مگر سبحان اللہ کی ایک تسبیح بھی اگر آپ پڑھ لیں، اگر آپ کا بچہ بھی پڑھ لیں، وہ ایک سبحان اللہ کی ایک ایک حرف کا اجر اللہ نے آپ کو دینے والا ہے، آپ کے بچوں کو بھی دینے والا ہے، آپ کی بیوی کو بھی دینے والا ہے، آپ کے والدین کو بھی دینے والا ہے، آپ کے بزرگوں کے لیے بھی دینے والا ہے، ہر طرف یہ اجر پہنچنے والا ہے۔ دنیا میں رہے تب بھی اجر ملنے والا ہے، قبر کے اندر جائیں تب بھی اجر ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز محشر میں حاضر ہوں گے، وہاں پہ بھی اجر پہنچنے والا ہے۔ آقا اللہ کے حضور میں جب عدل اور انصاف کا میزان قائم ہوگا روز محشر میں، وہاں پہ بھی اجر پہنچنے والا ہے۔ جنت اور دوزخ کا جب فیصلہ ہوگا تب بھی یہ اجر وہاں پہنچنے والا ہے۔ آپ جنت میں جائیں گے تو یہی اعمال کی وجہ سے جائیں گے، انہی جو ہے نا قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے جو نیکیاں ہیں اسی کے ذریعے سے جائیں گے، دین اور اسلام کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گے، یہی جو ہے تقوی و طہارت والے اعمال کے ذریعے سے جائیں گے، ہمارے نسلوں کو قرآن کے ساتھ نسبت کو جوڑنے کی بنیاد پہ جائیں گے۔ میرے بھائی، آپ نے جو فیصلہ لیا اپنے بچوں کو مدارس دینیہ میں پڑھانے کا، چاہے ہمارا ادارہ ہو یا کوئی اور بھی ادارہ ہو، جو مدارس دینیہ ہیں یہ دین اور اسلام کے قلعے ہیں، اس کو اقارت کی نظر سے مت دیکھیے، اور بلکہ شان و شوکت کے ساتھ فخر کی نگاہ سے دیکھیے کہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ نے ہمارے نسلوں کو قرآن مقدس سیکھنے اور سکھانے کے لیے چن لیا ہے۔ ہر آنکھ سے آنسو کے قطرے بہاتے ہوئے رب کا شکر ادا کریے، اور محسن انسانیت آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کریے کہ اللہ نے ایسا فضل کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا احسان عظیم ہے، اللہ نے ہم کو جو ہے علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے، ہم نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، ہم دین نہیں سیکھے کوئی بات نہیں، اللہ نے ہم کو موقع دیا ہماری نسلوں کو دین سکھانے کا اور ان کو پڑھنے اور پڑھانے کا، اور ہماری محنت کی کمائی کو اللہ نے دین کے لیے قبول کرنے کا اللہ ہمیں موقع دیا۔ تو بڑھ چڑھ کے ان بچوں کو فیس بھی جو ہے نا بہت عقیر سا جو ہے نا چھوٹا سا جو ہے نا فیس رکھے، اس کے باوجود اس میں بھی کوتاہی برتتے ہیں۔ بتائیے، ایک ایک بچے کو انگریزی میڈیم میں پڑھاتے ہیں، سال بھر کی فیس 50-50 ہزار، 1 لاکھ روپئے ہے۔ لوگ شوق سے ذوق در ذوق جو ہے نا لوگ پیسے جمع کراتے، مگر جب کبھی جو ہے دین کی بات آئی اور اسلام کی بات آئی، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی، مدارس دینیہ کی بات آئی، مسجد کے امام کی بات آئی، قرآن کے ٹیوشن پڑھانے والے مول صاحب کی بات آئی، تو انسان جو ہے قرآن کریم کی جو اپنے گھروں میں تلاوت کرواتے ہیں، مول صاحبوں کی قرآن خوانی کے جو علماء حفاظ کی بات آئی، بالکل چھوٹی سی جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ نظر سے کم پیسوں کی جو ہے نا بات کرتے ہیں، اور جو کہ دنیا اور آخرت میں کام میں آنے والی جو چیز ہے اس کو لوگ جو ہے بالکل اقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ دنیا کی جو ہے چمک دھمک جو عارضی طور پہ ہم کو جو ہے نا عزت دلانے والی جو چیز ہے اس کو لوگ بہت ہی جو ہے بلند مقام سے، بلند مرتبے سے دیکھنے لگے۔ میرے پیارے بچوں کے سرپرست، آپ ان چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر لمحہ آپ تجارت میں مصروف ہیں، ہماری بہنیں گھروں کے کام میں مصروف ہیں، مگر قال اللہ قال رسول اللہ کی جو بچے جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس جو 4 دیواری میں بیٹھ کے بار بار جو ہے نام لیتے ہیں، اور جو ہے نا ان تسبیحات سے جو ہے نا اپنے زبانوں کو تر تازہ رکھتے ہیں۔ یقین مانیے، آپ سوتے ہوئے بھی رہے، جس کروٹ بھی آپ سوتے رہیں، جس انداز میں بھی آپ اپنے کاروبار میں مصروف رہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور اس جو ہے نا ایسے مقدس یعنی جو نا تقدیر والے ہیں، ایسا اعلیٰ مقدر والے ہیں جو آپ کے بچے جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہر حرف پہ اللہ آپ کو اجر پہنچا رہا ہے۔ ہماری بہنیں، ان بچوں کی مائیں جتنے بڑے خوش نصیب ہیں، اتنے اعلیٰ جو ہے تقدیر والے ہیں، ہر حال میں چاہے سوتے رہیں، جاگتے رہیں، کام کرتے رہیں، گھر کی صاف صفائی کریں، جس حالت میں بھی رہیں، آپ اتنے جو ہے نا اعلیٰ مقدر والے تقدیر والے ہیں، آپ کے بچے ہر لمحہ آپ کو نیکی پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ بچے حافظ قرآن بنیں گے، عالم بعمل بنیں گے، اللہ نے جب ان کو علم دین عطا کرے گا، علم عالم بعمل بنے گا، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی جو خدمت کریں گے تو انشاءاللہ ہر لمحہ آپ دنیا میں اس زمین کے اوپر بھی رہیں گے تو آپ کے لیے اجر ہے،
جب زمین کے اندر قبر میں بھی سوئیں گے تو اجر ہے، روز محشر میں اللہ کے حضور میں بھی جائیں گے تو یہی بچے آپ کے لیے شفاعت کا، بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنیں گے، اللہ سے حجت کر کے آپ کو جنت میں لے جائیں گے یہ بچے۔ تو میرے اولیاء طلبہ، میرے بچوں کے سرپرست حضرات، آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے ان بچوں کو اس ادارے میں بھیج رہے ہیں تو مایوسی کے ساتھ مت بھیجیے، اور اعزاز کے ساتھ، فخر کے ساتھ، اور جو ہے نا ایک دم فخر کرتے ہوئے بھیجیے، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے بھیجیے کہ اے خدارا تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا اپنا کلام جو کہ تو نے جو ہے زمین پہ اتارنا چاہا، اس کلام کو جو ہے زمین جو ہے نا قبول نہیں کیا، کہ بولا کہ جو ہے نا میری اتنی طاقت نہیں ہے، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو ایسے مقدس چیز کو ہمارے دلوں میں آقا کے اس ادنا سے غلاموں کے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے، ہاں ایک ایک حرف یاد کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت میں بھی ہم سکون کی زندگی گزارے، قبر میں بھی سکون سے رہے، روز محشر میں بھی ایسا خطرناک منظر ہوگا، ایسے جو ہے نا روز محشر میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ایسے دن بھی ہم کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، پلسرات کے اوپر بھی ہماری منزل آسان ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ہم جنت میں جانے والے بنے۔ آقا کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت، تابعین کی محبت، تابع تابعین کی محبت ہم اپنے دل میں لیے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی ہے آسان، اور آخرت کی منزل بھی آسان ہوگی۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ذمہ داری سے اپنے بچوں کو ادارے کو بھیجیے، اور صاف ستھرا لباس کے ساتھ بھیجیے، مقررہ وقت پہ بھیجیے، جو کچھ بھی آپ کو جو ہے ادارے کی طرف سے فیس مقرر کی گئی ہے اس کو دینے کو اپنے لیے جو ہے ایک اعزاز سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے، اجر سمجھتے ہوئے، ہمارے اپنے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، بزرگوں کے لیے صدقے جاریہ سمجھتے ہوئے یہ فیس مقررہ وقت پہ دینے کی کوشش کریے، اور اپنے بچوں کو تاکید کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اساتذہ کی، ٹیچرز کی، اور جو ہے نا انتظامیہ کی، اسٹاف کی، اسکول کی در و دیوار کی حفاظت کے لیے، ان کی تعظیم، ان کی قدر کے لیے بارہا نصیحت کریے اور تنبیہ کریے، اور اساتذہ کسی غلطی پہ، کسی لغزش کوتاہی پہ اگر ان پہ سختی برتتے ہیں تو بچوں کو تاکید کریے غلطی نہ کریں، اور جو ہے نا کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے کہ تمہارے اساتذہ تم پہ پکڑ کریں اور تمہارے پہ سختی برتیں۔ ہر چیز کی پابندی کریں تاکہ اساتذہ ایک دوستانہ ماحول کے ذریعے سے شفقت کے ساتھ آپ کو علم سکھا سکے، اور ٹیچرز بھی اپنے دنیاوی علوم کو جس طرح سے آپ کو پڑھاتے ہیں وہ بھی کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ آپ کے بچوں کو دنیاوی جو علم ہے وہ بھی جو ہے نا سکھا سکے، دونوں علوم سے جو ہے نا ہماری نسلیں آراستہ ہو سکے۔ اور موجودہ دور میں ایک نیا فتنہ یہ ابھر کے آ رہا ہے کہ طلباء کے سرپرست، اولیاء طلباء یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو مارے ہی نہیں، بچوں پہ سختی ہی نہ ہو۔ تو میرے بھائی، اگر بچوں پہ سختی اگر نہیں کرنا ہے تو ادارے کے جو شرائط ہیں اور کلاس کے جو آداب ہیں درسگاہ کے، اور اساتذہ کے جو مطلب یہ ہے کہ جو پابندیاں ہیں، جو ان کی جو ہے نا شرائط ہیں، ان کے جو اپنا اصول ہیں، اس پہ ہم کو سرپرستوں کو بھی جو ہے ذمہ داری سے اس پہ عمل کرنا ہوگا، طلباء بھی اس پہ عمل کریں گے تو ہی جو ہے اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ تو اگر ہم مگر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں علم دین سیکھتے ہوئے اگر کوئی بچہ قرآن کو سیکھنے کی غرض سے اپنے اساتذہ سے، اپنے استادوں سے اگر کوئی ڈانٹ ڈپٹ اگر کھاتا ہے، مار وغیرہ کھاتا ہے، کسی جسم کے حصے میں اگر کوئی مار لگ جاتا ہے قرآن کی خاطر، دین سیکھنے کے خاطر، تو آقا اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جس مقام پہ قرآن کے خاطر خالصتاً جو نا کوئی بچہ مار کھایا اور اس کے جسم پہ زخم آیا اور اس کو درد ہوا تو اس جگہ پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو یقین مانیے کہ ہم کیسے تقدیر والے ہیں، اور دنیاوی علم چاہے کتنا بھی حاصل کریں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے حلال روزی کا ذریعہ، ایک ہنر اس کو مانا جاتا ہے، مگر
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کوئی چیز ہم کو کام میں آتی، ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے لیے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، ہر حال میں ہماری مغفرت کی دعائیں کریں گے، صبح شام قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہمارے لیے روز اجر پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے، تاکہ قبروں میں ہم ٹھنڈے ہواؤں کے ساتھ سوئیں گے اور جنت کے باغوں میں سے ہماری قبریں باغ بنے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی امید کے ساتھ میں سبھی سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو جو ہے پابندی سے بھیجیں اور احساس کمتری کے ساتھ نہیں، اس ادارے کو بھیجنے میں اعزاز سمجھتے ہوئے جتنے بھی دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں وہ سب اپنے آپ کو مقدر کا سکندر سمجھیے اور اپنے لیے جو اعزاز سمجھیے کہ ان مدارس دینیہ میں ہماری نسلیں پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم تقدیر والے ہیں، اور خاندان کے لوگوں پہ آپ جو ہے مقدم ہیں، آپ افضل ہیں، آپ کو فضیلت حاصل ہے، آپ کو اہمیت حاصل ہے، شرعی اعتبار سے دینی اعتبار سے آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ کی نسلیں قرآن کریم کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، ساتھ سے ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں ان چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں، ضرور آپ حضرات اس پہ جو ہے غور کریں گے، سنیں گے اور عمل کریں گے، اور اپنے بچوں کو موبائل فونوں سے دور رکھیں گے، ٹی ویوں سے دور رکھیں گے، اور خوب جو ہے نظر رکھتے ہوئے بچوں کی اخلاقیات کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ادارے کے اصولوں پہ چلنے میں آپ حضرات کا مکمل تعاون رہے گا، اس ادارے کو آگے پروان چڑھانے میں، اور انشاءاللہ تعالی اس ادارے کو آگے بڑھانے میں، اور یہاں تعلیم کو اور مضبوط کرنے میں اپنے مفید مشوروں سے بھی ہم کو نوازتے رہیں گے، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، اور اپنے مفید مشوروں کے ساتھ اور اپنے دعاؤں کے ساتھ اس ادارے کی کامیابی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اپنے بچوں کو اس میں پابند کرنے کی کوشش کریے، اور جس قسم کی بھی اگر آپ کے اندر ذہن میں کوئی رائے ہو تو ضرور انتظامیہ کو اپنی رائے تحریر کے ذریعے سے یا بالمشافہ ملاقات کے ذریعے سے پیرنٹس میٹنگ میں اپنی رائے ضرور رکھ سکتے ہیں۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔